ابراہیم کا قصہ بھی سنائیے جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم پوجا کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے ہم تو بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور انہی کے پاس بیٹھے رہتے ہیں۔ ابراہیم نے پوچھا جب تم انہیں پکارتے ہو تو یہ تمہاری بات سنتے ہیں یا تمہیں کوئی فائدہ یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ وہ کہنے لگے نہیں، بلکہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسا کرتے پایا۔ ابراہیم نے کہا بھلا دیکھو تو جن کو تم پوچھتے ہو اور تمہارے پہلے آباء و اجداد بھی پوچھتے رہے ہیں یہ تو میرے دشمن ہیں، یعنی جو جہنم میں لے جانے والے ہیں، بجز رب العالمین کے۔ کون ہے رب العالمین؟ اتنا خوبصورت اس کو ڈیفائن کیا ابراہیم علیہ السلام نے، الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی میری رہنمائی کرتا ہے، والذی هو یطعمنی ویسقین، وہی مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ اسی لیے رات کو سوتے وقت آپ آخری دعا کیا کرتے ہیں؟ آخری دعاؤں میں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، آپ اس کی تعریف کر کے سوتے ہیں جو آپ کو کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ یہ ہے رب پر ایمان لانا، یہ ہے رب پر توکل، یہ ہے خالص توحید۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ باقی چیزیں اللہ کی طرف منسوب کی اور مرض کو اپنی طرف منسوب کیا، هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ انسان کی بیماری اس کی اپنی ہی کوتاہیوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ ہم بیمار کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم اپنے ساتھ کوئی ایسا کام کر بیٹھتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ کیوں کر بیٹھتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ نہیں کرنا۔ مثلا آپ کوئی خاص چیز کھا رہے ہوتے ہیں، بڑی مزے کی ہوتی ہے، اور آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ وہی کھا کے آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی، تو آپ جاہل ہیں نا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے لیے کیا فائدہ مند ہے۔ تو اس لیے ہم اپنی جہالت، اپنی غفلت اور اپنی خواہشات کی وجہ سے ایسے کام کر بیٹھتے ہیں جن کی بعد ہم بیمار پڑ جاتے ہیں، چاہے وہ روحانی بیمار ہو چاہے وہ جسمانی بیمار ہو، وہ ہوتا اپنی ہی کسی غفلت کا نتیجہ ہے جس کو ہم بعض اوقات غلط سمجھ کر نہیں، ٹھیک سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بعض کام جن کو انسان ٹھیک بھی سمجھتا ہے لیکن وہ انسان کے حق میں غلط ہوتے ہیں اور وہ اس کو کسی نہ کسی طرح بیمار کر دیتے ہیں۔ تو ایسے میں جب انسان بیمار ہو جائے تو کس کے پاس جائے؟ اپنے رب کے پاس۔ اللہ تو ہی مجھے شفا دے، تو ہی مجھے شفا دے۔ ایک بہن اپنا ایکسپیرینس مجھے بتا رہی تھی کہ وہ مسجد میں کرسیاں ٹھیک کر رہی تھی، ایک کرسی ان کے پاؤں پہ لگی، پاؤں اتنا زیادہ سوج گیا کہ یعنی کہ شدید قسم کی وہ سوجن اور درد ہوئی۔ کہتی ہیں کہ رات کا پچھلا پیر تھا، میں اللہ کو پکارتی رہی اور ساتھ میں نے دوا کھا لی اور صبح اٹھی تو بالکل ٹھیک چلنے کے قابل تھی۔ تو بعض اوقات یہ ہے کہ ہم دعا کے وقت میں دعا نہیں کرتے، یا صرف آہیں بھرتے رہتے ہیں، یا پھر صرف دوائیاں کھاتے رہتے ہیں۔ تو یہ بات ریسرچ سے بھی ثابت ہے کہ دوا کے ساتھ دعا کرنے والے مریض جلد صحت یاب ہوتے ہیں، اور اللہ ہی اصل میں تو شفا دیتا ہے، دوا میں بھی تاثیر وہ ڈالتا ہے، اور اس وقت جب ڈاکٹر کو اللہ ہی سمجھ دے کہ یہ دوا اس مریض کو دے دو، ورنہ وہ الٹی بھی دے دیتا ہے اور انسان ڈاکٹروں کے ہاتھوں مرتے بھی ہیں۔ پچھلے دنوں میں ایک آرٹیکل پڑھ رہی تھی کہ کس کثیر تعداد میں لوگ ڈاکٹروں کے ہاتھ مرتے، کہتے ہیں ایکسیڈنٹس میں اتنے لوگ نہیں مرتے جتنے ڈاکٹروں کی غلط دوائیاں تجویز کرنے سے مرتے۔ جہالت ہے نا، ہم جتنے بھی پڑھ لکھ جائیں، اللہ کے آگے ہمارا علم کیا ہے؟ تو اس لیے جب ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ صحیح چیز کی طرف ہمیں رہنمائی کرتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے نا، خاک کی پڑیا میں بھی شفا ہو جاتی ہے، تو وہ خاک کی پڑیا میں شفا اللہ تعالیٰ ہی ڈالتا ہے۔ اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہم انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک اشف شفاء لا یغادر سقما۔ اور بارہا میں یہ آیات شفا کے کارڈ اور کتابوں کی تشہیر کر چکی ہوں۔ حرص یہی ہے، اور بنائے بھی اسی لیے گئے تاکہ لوگ فائدہ اٹھائیں، لوگوں کی تکلیفیں دور ہوں، کیونکہ رحم آتا ہے، ترس آتا ہے جب لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں اور علاج موجود ہوتا ہے۔ کیونکہ ہمارا ایک ٹرینڈ ہو چکا ہے نا کہ صرف کیمیکلز ہی استعمال کرنے ہم نے علاج کے لیے، کریں وہ بھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دعاؤں کی بھی کثرت کر دیں۔ اور جتنی پابندی آپ اینٹی بایوٹک لینے میں کرتے ہیں گھنٹوں کی، ایسے ہی صبح شام کے اذکار کی بھی پابندی کریں کہ وہ ٹائم مس نہ ہو۔ اور پھر یہ ہے کہ انسان کا پورا یقین بھی اس بات پر ہو کہ شفا اللہ ہی دیتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ دوا کے بغیر بھی شفا دے سکتا ہے۔ جیسے یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں لوٹ آئی تھیں کسی آپریشن سے، ان کا وہ موتیا ٹھیک کر دیا گیا تھا؟ نہیں، بس اللہ کا حکم ہوا، قمیص ڈالی گئی اور آنکھیں دیکھنے لگی۔ یہ قرآن بتا رہا ہے ہمیں، تو ہمارا یقین ہونا چاہیے، کیونکہ جس یقین سے ہم دعا مانگتے ہیں نا، اسی سے پھر ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے شفا اور آسانیاں طلب کرنی چاہیے۔ والذی یمیتنی ثم یحیین،
نیز وہی مجھے موت دے گا، پھر وہی مجھے زندہ کرے گا. یہ ہوتا ہے رب جس کے ہاتھ میں میری موت اور زندگی ہے، اور جس سے میں توقع رکھتا ہوں ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، کہ قیامت کے دن وہ میری خطائیں معاف کر دے گا، بدلے کے دن معافی مل جائے گی. رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، یہ نہیں کہا یوم القیامہ، یوم الاخر، یوم الدین، جس دن بدلہ ملنا ہے. مجھے پتا ہے میری غلطیاں ہیں، میرے قصور ہیں، میری خطائیں ہیں، تو مالک یوم الدین ہے، بس اس دن مجھے معاف کر دینا. ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین. اب رب سے دعائیں کرتے ہیں. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب مجھے حکمت عطا کر. ہمیں بھی بڑی ضرورت ہے. حکمت وہ سمجھ ہوتی ہے جو اللہ دیتا ہے، ایک ہوتی ہے سمجھ بوجھ جو ہم کتابوں سے تجربات سے حاصل کرتے ہیں، اور حکمت وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، یہ سراسر اللہ کا انعام ہوتی ہے، اللہ سے مانگنی چاہیے. اور جب حکمت آ جاتی ہے تو آپ کے اندر ایسی فراست آتی ہے، آپ چیزوں کو اس طرح سمجھنے لگتے ہیں کہ جیسے کوئی اور سمجھ نہیں پاتا، اور بعض اوقات آپ کا نقطہ نظر لوگ نہیں سمجھ پاتے، اتنی دور رس آپ کی نگاہ ہو جاتی. کوئی چھوٹی سی بات کرتا ہے، اس سے آپ ایک بڑی بات کا نتیجہ اخذ کر لیتے ہیں. یہ حکمت کی وجہ سے ہوتا ہے. وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، یہ ان کی دعا تھی کہ نیک لوگوں کا ساتھ ہو. نیک لوگوں کا ساتھ اس لیے بھی اچھا کہ ان کو دیکھ کے انسان کا دل کرتا ہے ہم بھی نیک بن جائیں، کیونکہ انسان اپنی مجلس کا یا اپنے ساتھیوں کا ایک حصہ ہوتا ہے. جیسے وہ ہوتے ہیں ویسا ہی وہ ہو جاتا ہے. خربوزے سے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ نیک لوگوں کی وجہ سے انسان برائیوں سے بچا رہتا ہے. پھر یہ ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے تو مرتے وقت وہی قریب ہوتے ہیں اور کلمہ پڑھوا دیتے ہیں. نیک لوگوں کا ساتھ ہو تو پھر مرنے کے بعد بھی وہ دعائیں کرتے رہتے ہیں. اور نیک لوگوں کا ساتھ ہو تو وہ ان پر ایسا اعتماد کا لیول ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہوتا ہے انہوں نے ہماری غیبت نہیں کرنی، انہوں نے ہمیں دھوکہ نہیں دینا. کیا لذت ہوتی ہے اس کمپنی میں کہ جس کے بارے میں آپ کو یہ ٹرسٹ ہو کہ یہ ہمارے ہمدردی ہیں، یہ ہمارے لیے خیر ہی چاہیں گے. کتنی خوشی ہوتی ہے آپ کو ایسے لوگوں سے مل کر، اور کتنی تکلیف میں ہوتے ہیں آپ جب آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ کا ساتھی جو ہے وہ دھوکے باز ہے، کہ چاہے یہ گھر کے اندر ہو ساتھی یا گھر کے باہر کوئی انسانوں کے جو کلیگز ہیں یا کوئی بھی لوگ جن کے ساتھ انسان مل جل کے رہتا ہے، اس کی سوشل لائف ہے. وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور پچھلے لوگوں میں مجھے سچی ناموری عطا کر. اس سچی ناموری کیوں؟ کیونکہ بہت سے لوگ کام نہیں کرتے لیکن تعریف بہت چاہتے. منافقین کی بھی کوالٹی تھی وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، وہ پسند کرتے ہیں کہ ان کی اس کام پہ تعریف کی جائے جو انہوں نے کیا ہی نہیں. استغفر اللہ. یہ ہم سب کو بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم انڈیو ایڈوانٹیج تو نہیں لیتے کہ کام ہم نہیں کرتے، کام دوسرے کریں اور فرنٹ پہ ہم ہو کہ جیسے سارا کمال ہم نے کیا. تو ایسی چیز سے بھی پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ یہ بہت بڑا دھوکہ، انسان نیکیوں میں پیچھے رہ جاتا ہے. کیونکہ جب سب واہ واہ کرنے لگتے تو انسان تو ہوتا ہے میں تو بہت کچھ بن گیا ہوں. تو ہو سکتا ہے کہ ان کی آنکھوں کا دھوکہ اور وہ جھوٹی تعریف کر رہے ہوں، یا ویسے ہی آپ کی ایک کرٹیسی میں کوئی بات آپ کے لیے کہہ رہے ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے بڑی خوبصورت دعا مانگی کہ اللہ سچی ناموری، یعنی جو واقعی درست ہو اور بعد میں بھی لوگ اچھے الفاظ سے یاد کریں تاکہ ان کے لیے بھی ایک نمونہ بن جاؤں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کیا بنا دیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے لیے کیا ہے، بہترین نمونہ ہے. اور مجھے نعمتوں والی جنتوں کے وارثوں میں شامل کر دے، اور میرے باپ کو معاف کر دے، بلا شبہ وہ گمراہوں میں سے ہے. اور جس دن لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے مجھے رسوا نہ کرنا، یعنی باپ کی وجہ سے. جس دن مال اور اولاد کام نہ آئے گی، مال اور بیٹے فائدہ نہ دیں گے، بجز اس کے کہ کوئی اطاعت گزار دل لے کر اللہ کے حضور حاضر ہو. الا من اتى اللہ بقلب سلیم. یہ قلب سلیم کیا ہوتا ہے؟ اس کی 5 صفات ہوتی ہیں: اسلم، سلم، استسلم، سلم، سالم. اسلم کا معنی ہے وہ اللہ کے لیے مطیع ہے. سلم کا معنی ہے اس نے رسول اللہ کی اطاعت کو تسلیم کر لیا. استسلم کا معنی اس نے اللہ کی قضاء اور قدر کے فیصلے کو قبول کر لیا. سلم کا معنی ہے وہ ہر اس چیز سے سلامتی میں آ گیا، پاک ہو گیا جو اللہ کے ذکر اور عبادت سے دور کرنے والی ہے. سالم کا معنی ہے اس نے اللہ کے دوستوں سے صلح کر لی اور اللہ کے دشمنوں سے دشمنی کر لی. تو یہ سلامت دل کی 5 صفات ہیں. جس انسان کے اندر یہ 5 کوالٹیز ہوں گی اس کا دل قلب سلیم ہوگا، اور پھر وہ قلب سلیم
اس کے لیے نجات کا باعث ہوگا. یہ کام آئے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کے دل کی حالت کو دیکھے گا. اللہ شکل نہیں دیکھے گا، دل دیکھے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا افضل لوگ کون ہیں، بہترین کون لوگ ہیں؟ فرمایا ہر پاک صاف دل والا، زبان کا سچا. لوگوں نے کہا زبان کے سچے کو تو ہم جانتے ہیں، یہ پاک صاف دل والا کون ہے؟ فرمایا پرہیزگار، صاف ستھرا، جس کے دل میں نہ گناہ ہو، نہ ظلم، نہ کینہ، نہ حسد. اللہ ہم ان سب چیزوں سے بچائے، کیونکہ کہیں نہ کہیں سے یہ حسد آ ہی جاتا ہے انسان کے اندر، اور یہ اللہ کے رحمت سے ہی انسان سے دور ہوتا ہے. اور قلب سلیم کی دعا بھی کرنی چاہیے. وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا وَلِسَانًا صَادِقًا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ. اس دن جنت پرہیزگاروں کے قریب لے آئی جائے گی اور گمراہ لوگوں کو جہنم سامنے دکھائی جائے گی، اور ان سے کہا جائے گا تمہارے وہ معبود کہاں ہیں جن کی تم اللہ کے سوا پوجا کرتے تھے؟ کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا وہ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں؟ ان معبودوں کو اور ان گمراہوں کو جہنم میں منہ کے بل پھینک دیا جائے گا، اور ابلیس کے سب لشکروں کو بھی جو اس کے ساتھی ہیں. قالوا وهم فيها يختصمون. جہنم میں یہ سب آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے. گمراہ لوگ اپنے معبودوں سے کہیں گے تاللہ ان كنا لفی ضلال مبین، اللہ کی قسم ہم تو واضح گمراہی میں مبتلا تھے. اب کیا فائدہ ماننے کا؟ دنیا میں کاش نظر آ جاتی، آنکھیں کھل جاتی. جبکہ تمہیں رب العالمین کے برابر سمجھ رکھا تھا، ہمیں مجرموں نے اس گمراہی میں ڈالا تھا. اب دوسروں کو بلیم کریں گے، آج تو ہمارا کوئی سفارشی بھی نہیں، نہ کوئی مخلص دوست. کاش اگر ہمیں ایک دفعہ پھر دنیا میں لوٹنے کا موقع مل جائے تو ہم مومنوں میں شامل ہوں. مخلص دوست ہوتے تو دنیا میں ہی برائی سے روکتے. ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین. اس میں بھی ایک نشانی ہے اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں، اور بے شک آپ کا رب ہی سب پر غالب اور رحم کرنے والا ہے. نوح کی قوم نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا، جبکہ ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے، لہٰذا تم اللہ سے ڈرتے رہو اور میری اطاعت کرو. وہ کہنے لگے کیا ہم تجھ پر ایمان لائیں، حالانکہ تمہاری پیروی تو بہت گھٹیا لوگوں نے کی ہے. نوح علیہ السلام نے کہا میں کیا جانوں کہ وہ کیا کام کرتے ہیں، ان کا حساب تو میرے رب کے ذمہ ہے. کاش تم شعور رکھتے، میں ایمان لانے والوں کو پرے ہٹانے والا نہیں، میں تو بس ایک صاف صاف ڈرانے والا ہوں. وہ کہنے لگے نوح اگر تم باز نہ آئے تو تمہیں سنسار کر دیا جائے گا. تو نوح علیہ السلام نے دعا کی اے رب میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، لہٰذا میرے اور ان کے درمیان قطعی فیصلہ کر دے اور مجھے اور میرے ساتھی مومنوں کو ان سے نجات دے. چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں سوار کر کے بچا لیا اور اس کے بعد باقی لوگوں کو غرق کر دیا. اس واقعے میں بھی ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں، اور یقیناً تمہارا رب سب پر غالب اور رحم کرنے والا ہے. قوم عاد نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا، جبکہ ان کے بھائی ہود نے انہیں کہا تھا کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. میں تم سے اس تبلیغ کا کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ میرا اجر تو اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے. یہ کیا بات ہے کہ تم ہر بلند جگہ پر بے فائدہ ایک یادگار تعمیر بنا ڈالتے ہو اور عمارتیں اتنی شاندار بناتے ہو کہ شاید تم ہمیشہ ان میں رہو گے، اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو جبار بن کر ڈالتے ہو. لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میرے حکم مانو، اور اس ذات سے ڈرو جس نے تمہیں وہ سب کچھ دیا جو تم جانتے ہو. اس نے تمہیں چوپائے اور بیٹے، باغات اور چشمے عطا کیے. مجھے تو تمہارے حق میں ایک بڑے دن کے عذاب کا خطرہ ہے. وہ کہنے لگے ہمیں تو ایسا واز کر یا نہ کر ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. استغفر اللہ. جب دل سخت ہو جائے تو اس پر کوئی چیز اثر نہیں کرتی. ایسی باتیں تو یوں ہی ہوتی چلی آئی ہیں اور ہم پر کچھ عذاب نہیں آنے کا. چنانچہ انہوں نے ہود کو جھٹلا دیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر ڈالا. اس واقعے میں بھی ایک نشانی ہے لیکن ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں، اور یقیناً آپ کا رب سب پر غالب اور رحم کرنے والا ہے. قوم سمود نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، جبکہ ان کے بھائی صالح نے انہیں کہا تھا کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ میں یقیناً تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. میں تم سے اس کام کو کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ میرا اجر تو اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے. آپ دیکھیے ہر پیغمبر کی دعوت کا ایک ہی انداز ہے، ایک ہی رب کی طرف سب نے بلایا ہے، توحید کا سبق دیا ہے. کیا تم یہاں کے سامان عیش و عشرت میں امن سے رہنے کے لیے چھوڑ دیے جاؤ گے؟
ان باغات میں اور چشموں میں اور کھیتوں میں اور کھجوروں میں جن کے خوشے بہت ملائم ہیں، اور تم پہاڑوں کو تراش تراش کر فخریہ ان میں گھر بناتے ہو، سو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اور حد سے گزرنے والوں کی بات نہ مانو، جو ملک میں فساد کرتے پھرتے ہیں اور اصلاح کا کوئی کام نہیں کرتے، یعنی اللہ کی اطاعت نہیں کرتے اور نافرمانیاں ہی کرتے جا رہے ہیں۔ وہ کہنے لگے تم تو ایک سحر زدہ آدمی ہو، تم ہمارے ہی جیسے ایک آدمی ہو، اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی لاؤ۔ صالح علیہ السلام نے کہا نشانی یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس اونٹنی کا پانی پینے کے لیے مقرر ہے اور ایک دن تم سب کے لیے، اسے کوئی دکھ نہ پہنچانا ورنہ ایک بڑے دن کا عذاب تمہیں آ لے گا۔ مگر ان لوگوں نے اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی، پھر عذاب کے ڈر سے لگے پچھتانے، آخر عذاب نے انہیں آ لیا۔ اس واقعے میں بھی ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں۔ یاد رکھیے جب بھی کسی گناہ پر پچھتاوا ہو تو توبہ کریں، خالی پچھتاتے نہ رہیں۔ بہت سے لوگ پچھتانے میں اپنی انرجی ویسٹ کر دیتے ہیں، کاش میں یہ نہ کرتی، میں یہ گناہ نہ کرتی، میں وہاں نہ جاتی۔ نہیں، اب کیا کریں؟ انڈو کریں اس کو۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ اسی طرح کسی انسان کے حق میں کوئی کمی کوتاہی ہو، کسی کی غیبت ہو گئی مثلا، آپ نے کوئی غلط مذاق کر دیا اور اس کا دل ٹوٹ گیا، کسی کے ساتھ آپ نے کوئی اور بدگمانی کر لی، اب بعد میں جو ضمیر ہوتا ہے نا وہ انسان کو بتاتا ضرور ہے ایک دفعہ یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا، جس چیز پر اندر سے آواز آئے یہ ٹھیک نہیں، فوراً یہ توبہ استغفار شروع کر دی، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ پتہ نہیں کیسے منہ سے بات نکلی، میں نے ایسے سوچا ہی کیوں، یہ کام کیوں کر دیا، میں نے اس کو نہ کیوں کر دی۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا کوئی شخص ضرورت لے کے آتا ہے تو آپ غصے میں بیٹھے ہوتے ہیں، اس کو نہ کر دیتے ہیں اور بعد میں آپ کو افسوس ہوتا ہے، واپس چلے جائیں، سوری مجھ سے غلطی ہو گئی۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حق میں کوئی کمی ہو گئی، فوراً توبہ۔ تو اس چیز سے انسان کی انرجی پازیٹو رخ پہ چل پڑتی ہے اور وہ پریشانیوں اور غم سے اور تکلیف سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ورنہ شیطان کا طریقہ یہی ہے، پہلے غلطی کرواؤ اور پھر جب کر بیٹھے تو نادمی کرواتے رہو، پشیمانی رکھو، پریشانی رکھو۔ تو شیطان کی ان دونوں چالوں سے محفوظ رہنا ہے۔ آخر عذاب نے انہیں آ لیا کیونکہ توبہ جو نہیں کی۔ اس واقعے میں بھی ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں۔ بلا شبہ آپ کا رب بھی سب پر غالب اور رحم کرنے والا ہے۔ اور لوط کی قوم نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا، جبکہ انہیں ان کے بھائی لوط نے کہا تھا کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ یقیناً میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ امانت رسولوں کا خاصہ ہوتی ہے، لہٰذا اللہ سے ڈرتے رہو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس تبلیغ کے کام پر تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تم جہان والوں میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو اور تمہارے رب نے تمہارے لیے جو بیویاں پیدا کی ہیں انہیں چھوڑ دیتے ہو؟ بلکہ تم لوگ تو حد سے نکل گئے ہو، حد سے آگے گزر گئے ہو۔ بل انتم قوم عادون، کہ تم نے کیا طریقہ اختیار کر لیا کہ جس میں رب کی ناراضگی بھی ہے، عورتوں کی حق تلفی بھی ہے اور فطرت کی خلاف ورزی بھی ہے۔ وہ کہنے لگے اے لوط تم اگر ان باتوں سے باز نہ آئے تو تمہیں جلاوطن کر دیا جائے گا۔ اس نے کہا میں تمہارے اس کام سے سخت بیزار ہوں، میں اس سے اگری نہیں کرتا، اور یہی مومن کی شان ہوتی ہے۔ پھر دعا کی اے رب جو کام یہ لوگ کر رہے ہیں اس سے مجھے اور میرے گھر والوں کو نجات دے دے، ہمیں اس ماحول سے نکال دے۔ چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے سب اہل خانہ کو نجات دی، بجز ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں شامل تھی۔ پھر باقی ماندہ لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا اور ہم نے ان پر ایک خاص بارش برسائی۔ کتنی بری تھی وہ برسات جو ڈرائے جانے والے لوگوں پہ برسائی گئی۔ وہ پانی والی بارش نہیں تھی، وہ پتھروں کی بارش تھی۔ سوچئے کبھی اولے بھی پڑتے ہیں نا، تھوڑا سائز بڑا ہو جائے تو گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، ونڈوز ٹوٹ جائیں گی، ونڈ سکرینز ٹوٹ جائیں گی، فصلیں تباہ ہو جائیں گی، کیا کیا نقصان ہو جائیں گے، اور اگر انسان خود باہر ہو تو چوٹ لگتی ہے، مگر وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اولے زمین پہ گرتے ٹوٹ جاتے ہیں، آئسی تو ہوتی ہے، لیکن یہ پتھر، اور وہ بھی کھنگر کی قسم کے پتھر جو سخت پکے پتھر تھے کہ جو لگ کے بھی ٹوٹنے والے نہیں تھے، بلٹس کی طرح ان کے اندر جا رہے تھے اور ان کو ہلاک کرنے کا باعث تھے۔ اس واقعے میں بھی ایک نشانی ہے لیکن ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں، اور یقیناً آپ کا رب سب پر غالب اور رحم کرنے والا ہے۔ اصحاب الایکا، اصحاب مدین نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، جبکہ ان سے شعیب نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ ہر رسول نے اپنی امانت کی تسلی دی
کہ میں جو بات کروں گا درست کروں گا. تو لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. میں تم سے اس تبلیغ کا کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے. ناپ پورا دیا کرو اور لوگوں کو گھاٹا نہ دیا کرو، اور سیدھی ترازو سے تولا کرو، اور لوگوں کو ان کی اشیاء کم نہ دیا کرو، اور زمین میں فساد نہ مچاتے پھرو. اور اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی. وہ کہنے لگے تم تو ایک جادو کے مارے ہوئے آدمی ہو اور ہم ہی جیسے ایک انسان ہو، اور ہم تو تمہیں جھوٹا ہی خیال کرتے ہیں. ہر پیغمبر کو یہ لفظ سننا پڑا کہ ان پہ جادو ہو چکا ہے، ان کا دماغ چل چکا ہے، یہ مجنون ہے. یہ پیغمبروں کی سنت ہے. لہٰذا اگر آج آپ پہ کوئی الزام لگائے تو مائنڈ نہ کریں، وہی طریقہ اختیار کریں جو پیغمبروں نے کیا. وہ اس پر ان سے روٹ نہیں گئے کہ اب میں نہیں تمہیں کچھ بتانے والا، تم مجھ پہ اتنے جھوٹے الزام لگا رہے. ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ ذرا سے کسی شخص سے تکلیف پہنچی ہے تو اسے بائیکاٹ ہی کر دیا. فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. اگر تم سچے ہو تو ہم پر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دو. شعیب نے کہا جو کچھ تم کرتے ہو میرا رب اسے خوب جانتا ہے. اس بات کا جواب نہیں دیا کیونکہ کچھ بڑے نامعقول مطالبے ہوتے ہیں، ان پہ توجہ نہیں دینی چاہیے. جیسے بچے بھی ہے نا، بعض اوقات بہت ان ریئلسٹک فرمائشیں کرتے ہیں کہ جو ان کو پتہ بھی ہوتا ہے یہ پوری ہونے والی نہیں. تو اس بات میں نہ پڑے اس چیز کا یہ نقصان ہے، اس کا یہ فائدہ ہے، یہ فلاں ہے فلاں. بات بدلیں، کیونکہ کچھ باتوں کو صرف بدل کر ہی خلاصی ہو سکتی ہے. ٹاپک چینج کریں، کیونکہ دوسرا ابھی دلیل سننے کے موڈ میں نہیں ہے. تو جب کوئی دلیل سن نہ رہا ہو تو اپنی دلیلیں گوائیں نہیں. ٹھیک ہے. فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. چنانچہ انہوں نے شعیب کو جھٹلا دیا تو سائے والے دن کے عذاب نے انہیں آ پکڑا. بلا شبہ وہ بڑے سخت دن کا عذاب تھا. اس واقعے میں بھی ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں. اور آپ کا رب یقیناً سب پر غالب اور رحم کرنے والا ہے. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. بلا شبہ یہ قرآن رب العالمین کا نازل کردہ ہے. یہ قرآن کی ڈیفینیشن ہے. نزل بہ الروح الامین علی قلبک، جسے روح الامین یعنی جبریل لے کر آپ کے دل پہ نازل ہوئے، دل پہ اترا ہے قرآن. لتکون من المنذرین، تاکہ آپ خبردار کرنے والوں میں شامل ہو جائیں. قرآن کے آنے کا مقصد کیا ہے کہ لوگوں کو خبردار کیا جائے. بلسان عربی مبین، جو کہ فصیح عربی زبان میں ہے. اس لیے عربی میں بھی پڑھنا ضروری ہے، یعنی عربی کا ترجمہ جاننا اور عربی زبان جاننا یہ بھی ضروری ہے تاکہ قرآن کو سمجھا جائے، اس سے لطف اندوز ہوا جائے. عربی کو ایک طرف رکھ کے صرف ٹرانسلیشن پڑھ لینا کافی نہیں ہوتا، وہ ٹرانسلیشن ہوتی ہے، قرآن نہیں ہوتا. اور یقیناً اس کا ذکر پہلے صحیفوں میں موجود ہے کہ آخری نبی کو ایک ایسی زبردست کتاب دی جائے گی. اولم یکن لہم آیہ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کیا ان اہل مکہ کے لیے یہ نشانی کافی نہیں کہ اس بات کو بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں؟ کچھ تو جان کے ایمان نہیں لائے تھے، لیکن جیسے عبداللہ بن سلام جو تھے وہ بھی ان کے علماء میں سے تھے اور ایمان لے آئے تھے، اور انہی کی طرف اشارہ ہے. اور اگر ہم اس قرآن کو کسی اجمی پر اتارتے جو انہیں پڑھ کر سناتا تو بھی یہ اس پر ایمان نہ لاتے. اس طرح ہم نے مجرموں کے دل میں بس بےہودہ اعتراضات کرنا ہی ڈال دیا ہے کہ جب تک وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں وہ ایمان نہیں لائیں گے. پھر اچانک ان پر دردناک عذاب آ جائے گا اور انہیں خبر تک نہ ہوگی. اس وقت وہ کہیں گے کیا ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے؟ کیا یہ ہمارا عذاب جلد طلب کرتے ہیں؟ بھلا دیکھو اگر ہم انہیں برسوں عیش کرنے کی مہلت دے دیں پھر ان پر وہ عذاب آ جائے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو بھی وہ سامان عیش و عشرت جس سے وہ لطف اندوز ہو رہے تھے ان کے کچھ کام نہ آئے گا. انسان کی موت کتنی بھی ٹل جائے، کتنا بھی انسان اس سے بچ جائے، لیکن ایک دن اس کو مرنا ہے، موت سے بچ نہیں سکتا. امام غزالی کی وہ مشہور کہاوت آپ نے سن رکھی ہوگی نا کہ ایک شخص کے پیچھے شیر لگ گیا، آگے کنواں تھا، اس میں اس نے چھلانگ لگا دی اور رسی پکڑ کے کہا میں محفوظ ہو گیا ہوں، لیکن نکلوں گا جب باہر جب شیر جائے گا. تو شیر بھی وہیں کھڑا رہا، اس کی بھی خوشبو آ رہی تھی. تو اتنے میں اس نے دیکھا کہ جو رسی ہے اس کو 2 چوہے کتر رہے ہیں، اور پھر تھوڑی دیر میں اس کی نظر ایک ہنی کام پہ پڑی تو وہاں سے وہ شہد لے کے کھانے میں مصروف ہو گیا. جب وہ کھانے لگا تو اس کو بڑا مزہ آ گیا اور اس کو بھول گیا کہ شیر بھی کھڑا ہے اور جو 2 چوہے وہ بھی رسی کتر رہے ہیں. تو انسان کا حال یہی ہے کہ وہ ہنی کھانے میں مصروف ہے
اور 2 چوہے کیا ہیں؟ دن رات. تو یہ دن رات ہماری زندگی کو کم کر رہے، رسی کتر رہے ہیں، کترتے کترتے ایک دن پوری کتر جائیں گے. اور موت جو ہے وہ تو سر پہ کھڑی ہے شیر کی طرح، اس نے تو ٹلنا ہی نہیں. لیکن انسان یہ سمجھتا ہے کہ ابھی کچھ دن اور مزے کر لوں. تو بھلا جتنے بھی انسان مزے کر لے، آخر ایک دن تو مرنا ہی ہے. اس لیے عقل مند ہوا ہے جو اس کی تیاری کر لے، وہ ہنی کھانے میں مصروف نہ رہے، وہ دنیا کے میٹھے کے پیچھے نہ بھاگتا رہے کہ صرف اپنی خواہشات کی پیروی کرنا. دنیا کے مثلاً کون کون سے اہم کام ہوتے ہیں؟ تعلیم حاصل کرنا، شادی کرنا، یا گھر خریدنا، یا اور پراپرٹی بنانا، جاب کرنا، وغیرہ وغیرہ. کوئی بھی چیز جس کو انسان اپنی زندگی میں بڑا اہم سمجھتا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے، تو پھر اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ دن رات سوچتا ہے. پھر اس کے لیے سامان اکٹھا کرتا ہے، اس کے لیے اسباب مہیا کرتا ہے، اور پھر اس کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے. اور جس وقت وہ دن آتا ہے جب اس نے اس کو پریزنٹ کرنا ہوتا ہے، یا وہ خاص دن ہوتا ہے جس دن اس کو ڈگری ملنی ہوتی ہے، تو پھر اس دن اس کو خوشی اور اطمینان ہوتا ہے. اور جو تیاری نہیں کرتا وہ اس دن فیل ہوتا ہے. تو اسی طرح جو لوگ موت کی تیاری کرتے ہیں وہ دن رات موت کے بارے میں سوچتے بھی ہیں. سوچتے اس معنی نہیں کہ ڈپریشن اس طرح کا ہو جائے کہ انسان کچھ کرنے کے قابل نہ رہے اور بیمار پڑ جائے. یہ سوچنا فائدہ نہیں دیتا. سوچنا یہ کہ اس کے لیے سامان اکٹھا کروں، پلاننگ کروں، تیاری کروں کہ جب موت آئے گی تو کیا ہوگا، میں کہاں ہوں گا، میں کن کے ہاتھوں میں ہوں گا، میرے ساتھ کیا بیتے گی، قبر میں کیا ہوگا، وہ سوال کیا ہیں ان کے لیے، اور قبر میں نیک اعمال کتنے چاہیے وہ بھی کچھ کر کے رکھ لوں. یعنی جس طرح بیٹی کی شادی کی جہیز کی تیاری اور شادی کے کپڑوں کی تیاری کرتے، اسی طرح اپنے کفن اور اپنے آگے کے نیک اعمال کی تیاری بھی کرنی چاہیے. تو زندگی کے عیش و عشرت، زندگی کے کمفرٹس، یہ انسان کا نقصان ہی بڑھاتے ہیں. لمبی عمر میں اگر انسان نیکیاں نہ کرے تو گناہوں کا وبال ہی جمع ہوتا رہتا ہے، اور مہلت اگر انسان کو زیادہ ملتی چلی جائے یعنی گناہوں کے ساتھ، تو وہ اس کے لیے اور زیادہ خسارے کا باعث بن جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ اس بندے کا عذر پورا کر دیتے ہیں جسے اللہ نے 60 یا 70 سال کی زندگی عطا فرمائی ہو. یقیناً اللہ اس کا عذر پورا کر دیتے ہیں، یقیناً اس کا عذر پورا کر دیتے ہیں. اب اس کے پاس کوئی بہانہ نہیں رہتا کہ ہائے میں تو اتنا مصروف تھا کہ مجھے نیکی کرنے کا موقع نہیں ملا. کیونکہ 60-70 سال کی عمر وہ ہوتی ہے جس میں انسان نے جو بننا ہوتا ہے بن چکا ہوتا ہے، جو جاب کرنی ہوتی کر چکا ہوتا ہے، وہ ریٹائر ہو چکا ہوتا ہے، عام طور پہ بچوں کی بھی شادیاں ہو چکی ہوتی ہیں، ساری ذمہ داریوں سے فارغ ہوتا ہے. اب بھی اگر وہ صرف دنیا کی رونقوں میں ہی جی رہا ہے اور اپنی آخرت کی تیاری نہیں کر رہا تو پھر خسارے میں ہی ہے. یہ وقت تو پھر زیادہ سے زیادہ میکسیمم انسان کو آخرت پر فوکس ہو کے گزارنا چاہیے. اس کا مطلب نہیں کہ پچھلی زندگی غفلت میں گزارے، لیکن جس کے 60 سال پورے ہو جائیں اس کو تو پھر آگے کی زیادہ سوچنی چاہیے پیچھے کی نسبت. لیکن افسوس یہ کہ آج کل بعض بزرگ جو ہیں وہ اپنی زندگی گزار کے بچوں کی زندگیوں میں ہی انٹرفیئر کر رہے ہوتے ہیں اور ان کا جینا حرام کیا ہوتا ہے. ہم نے بھی تجربے کیے، وہ بھی کر کے سیکھ جائیں گے. اگر ہماری بات نہیں بھی مانتے تو سو واٹ، کیا بڑی بات ہے، وہ بھی سیکھ جائیں گے، ایک دن سمجھ آ جائے گی ان کو بھی. تو بجائے اس کے کہ ہم ان کے لیے پریشان رہیں اور جلے کوڑیں اور ہر روز فون لگا کے ان کے ہی حالات معلوم کرتے رہیں اور ان کو نصیحتیں کرتے رہیں، بہتر ہے ہم اپنے آپ کو کسی اچھے نیک کام میں مصروف کریں تاکہ خوشحال رہیں، خوش رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آگے کی تیاری ہوتی رہے، وقت ضائع ہونے سے بچ جائے. اور ہم نے کبھی کسی ایسی بستی کو ہلاک نہیں کیا جہاں کوئی ڈرانے والا نہ بھیجا ہو جو انہیں نصیحت کرے، اور ہم ظالم نہیں. اور اس قرآن کو شیاطین تو لے کر نہیں اترے، یہ بات تو ان کے لائق ہی نہیں اور نہ وہ ایسا کر سکتے ہیں، وہ تو اسے سن پانے سے بھی دور رکھے گئے ہیں، یعنی جب وحی نازل ہوئی. بس اے نبی اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ پکاریے ورنہ آپ بھی سزا پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے. شرک اللہ کو کسی سے بھی گوارا نہیں، اور اپنے کنبے کے قریبی رشتہ داروں کو برے انجام سے ڈرائیے. یعنی دین کی دعوت کا آغاز اپنے خاندان سے ہونا چاہیے، لیکن یہ نہیں کہ ساری زندگی انسان انہی میں الجھا رہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ گھر والوں کو بتا کے تھکتے، وہ مان کے نہیں دیتے. انسان سوچتا ہے میں کون سی شکل لے کے لوگوں کے سامنے جاؤں، لوگ کہیں گے اپنے گھر والوں کو تو دیکھو. بھئی نہیں وہ مانتے، کیا وہ جو دوسروں کو بتاتا اپنے گھر والوں سے غافل ہوگا؟ یعنی جس چیز کو وہ دوسروں کے لیے اچھا سمجھتا ہے تو پہلے تو اپنے بچوں کے لیے اور اپنے بہن بھائیوں کے لیے اچھا سمجھتا ہے، لیکن ہمیشہ گھر والے توجہ نہیں دیتے بات پر. گھر کی مرغی دال برابر.
تو انسان کو اس خیر کے کام کو پھر روکنا نہیں چاہیے. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان لانے والوں میں سے جو آپ کی اتباع کرے ان سے تواضع سے پیش آئیے، ساتھیوں کے ساتھ نرمی. پھر اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں تو ان سے کہیے کہ جو کچھ تم کرتے ہو میں اس سے بری ذمہ ہوں، اور اس غالب اور رحیم پر بھروسہ کیجیے جو آپ کو اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، اور سجدہ کرنے والوں کے درمیان آپ کے رکوع و سجود کی حرکات کو بھی دیکھتا ہے. یقیناً وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. اللہ اکبر. نماز میں اگر یہ خیال رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو خشوع و خضوع خود ہی آ جائے. جب یہ بھولتے ہیں نا تو غفلت طاری ہوتی ہے، تو کبھی کھجانے لگتے ہیں اور کبھی ہلنے لگتے ہیں. اور سجدہ کرنے والوں کے درمیان یعنی صف میں، جماعت کی نماز میں آپ کی حرکات کو بھی دیکھتا ہے. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یقیناً وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. آپ لوگوں سے کہیے کیا میں تمہیں بتاؤں شیطان کس پہ نازل ہوتے ہیں؟ وہ ہر جال ساز گناہگار پہ نازل ہوتے ہیں. وہ شیطانوں کی طرف اپنے کان لگاتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں، اور شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ ہی کرتے ہیں. یعنی سارے شاعروں کی نہیں بلکہ اکثریت ایسی ہوتی ہے کہ جن کی شاعری میں فحش یا لایانی باتیں ہوتی ہیں، اور بعض اوقات دے ڈونٹ میک سینس، صرف ایک لفاظی کا کھیل ہوتا ہے. تو ان باتوں کو لینے کی بجائے یا ان کو اپنی زندگی کا لوگو بنانے کی بجائے انسان قرآن و سنت کو اپنے سامنے رکھے. یعنی فحش شاعری جو ہے وہ فحش گالیوں کی طرح ہی بری شمار ہوتی ہے. کیا تم دیکھتے نہیں کہ وہ خیالوں کی ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں. قول و فعل کا تضاد. بعض اوقات شاعری بڑی پائے کی ہے، بڑی حکمت کی باتیں ہیں، لیکن ان کا اثر اپنی زندگی میں کوئی نہیں نظر آتا، بجز ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور اللہ کو بکثرت یاد کرتے رہے، اور جب ان پر ظلم ہوا تو انہوں نے بدلہ لے لیا، اور ان قریب ان ظالموں کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس برے انجام سے دوچار ہوتے ہیں. سورۃ النمل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسین. تلک آیات القرآن وکتاب مبین. ہدی وبشری للمؤمنین الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون. ان الذین لا یؤمنون بالآخرة زینا لهم اعمالهم فهم یعمہون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسین. یہ قرآن اور وضاحت کرنے والی کتاب کی آیات ہیں جو ان ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے لیے ان کے کرتوتوں کو خوشنما بنا دیا، لہٰذا وہ اندھے بنے پھرتے ہیں. اور اے نبی آپ یہ قرآن ایک حکیم و علیم ہستی کی طرف سے پا رہے ہیں، یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے. جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا مجھے آگ سی نظر آئی ہے، میں ابھی وہاں سے کوئی راستے کی خبر لے کر آتا ہوں یا کوئی دہکتا ہوا انگارہ لاتا ہوں تاکہ تم تاپ سکو، کیونکہ سردی کا موسم تھا. پھر جب وہ وہاں پہنچے تو ندا آئی کہ مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے ارد گرد ہے، اور پاک ہے اللہ جو سب جہان والوں کا رب ہے. موسیٰ میں ہی اللہ ہوں سب پر غالب اور حکمت والا، اور اپنی لاٹھی تو ذرا پھینکو. موسیٰ نے جب لاٹھی پھینکی تو دیکھا کہ وہ یوں حرکت کر رہی ہے جیسے سانپ ہو. آپ پیٹ پھیر کر جو بھاگے تو پیچھے مڑ کے بھی نہ دیکھا. ہم نے کہا موسیٰ ڈرو نہیں، میرے حضور رسول ڈرا نہیں کرتے. کتنا مشکل وقت ہوگا. ڈرتا تو وہ ہے جس نے کوئی ظلم کیا ہو. اللہ اکبر. خوف اس کو لاحق ہوتا ہے. پھر اگر اس نے بھی برائی کے بعد اپنے اعمال کو نیکی سے بدل لیا تو میں یقیناً بخشنے والا مہربان ہوں. کتنی بڑی رحمت ہے اللہ کی، کتنی خوشخبری ہے. کون ہے ہم میں سے جس نے ظلم نہ کیا ہو؟ ہم سب کو اللہ کی یہ خوشخبری چاہیے کہ وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے. تو غلطی ہو جائے تو اس کے بعد فوراً
نیکی کا کام کر لیں، چاہے بندوں کے حق میں ہو یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حق میں، اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں داخل کرو، وہ کسی مرض کے بغیر چمکتا ہوا نکلے گا۔ یہ 2 معجزے من جملہ ان 9 معجزات کے تھے جو فرعون اور اس کی قوم کے لیے موسیٰ کو دیے گئے۔ بلا شبہ وہ بد کردار لوگ تھے۔ پھر جب ہمارے ایسے بصیرت افروز معجزے ان کے پاس پہنچے تو وہ کہنے لگے یہ تو صاف جادو ہے، اور انہوں نے ازراہ ظلم اور تکبر انکار کر دیا، حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے کہ موسیٰ سچے ہیں۔ پھر دیکھیے ان مفسدوں کا انجام کیا ہوا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 300 سے زائد رسول بھیجے، جن میں سے 5 اولو العزم رسول ہیں، اور پھر ان کے بعد داؤد اور سلیمان علیہ السلام بھی بڑے اہم رسول ہیں۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ رسول جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی۔ تو داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو بھی باقی پیغمبروں پر فضیلت عطا ہوئی تھی۔ علم بہت بڑی نعمت، حالانکہ ان کے پاس اور بھی بہت کچھ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا ذکر نہیں کیا۔ فضیلت کی بنیاد علم ہے۔ وہ دونوں کہنے لگے ہر طرح کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا کی۔ الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین۔ اور داؤد کے سلیمان وارث ہوئے۔ انہوں نے کہا لوگوں ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہر چیز بھی دی گئی ہے۔ وَأُوتِینَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، ہر نعمت ہے ہمارے پاس۔ بلا شبہ یہ اللہ کا نمایاں فضل ہے۔ اور سلیمان کے لیے کسی مہم کے سلسلے میں اس کے جنوں، انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے اور ان کی جماعت بندی کر دی گئی تھی۔ سبحان اللہ، نہ صرف یہ کہ لشکر اکٹھے کیے گئے ہر قسم کے، بلکہ ان کی ٹریننگ ہوئی اور ان کو ایک ڈسپلن میں رکھا گیا۔ یہاں تک کہ جب وہ چیونٹیوں کی ایک وادی پر پہنچے تو ایک چیونٹی بول اٹھی، چیونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں رون ڈالیں اور انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ یاد رکھیے باقی مخلوق بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہے، شعور رکھتی ہے، اور بعض کو تو یہ پتا ہے کہ انسان نیک کام کر رہے ہیں یا برے کام کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر چیونٹیوں کی عقل مندی کی بات کی جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء میں سے ایک نبی کو ایک چیونٹی نے کاٹ لیا تو ان کے حکم سے چیونٹیوں کے گھر جلا دیے گئے، تو ظاہر پہ چیونٹیاں بھی ہوں گی اس میں۔ اس پر اللہ نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ اگر تمہیں ایک چیونٹی نے کاٹ لیا تو تم نے مخلوقات میں سے ایک ایسی خلقت کو جلا کے خاک کر دیا جو اللہ کی تسبیح بیان کرتی تھی۔ تو اس لیے جو مخلوقات ہیں ان کا بھی حق ہے زمین پہ جینے کا، ان کو پتہ نہیں ہوگا اس لیے انہوں نے ایسا کیا ہوگا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے جب چیونٹی کی بات سنی تو مسکرا دیے اور دعا کی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کر سکوں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی، یعنی داؤد علیہ السلام، اور اس بات کی بھی کہ میں ایسے اچھے کام کروں جو تجھے پسند ہوں۔ کتنی خوبصورت دعا ہے۔ اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے صالح بندوں میں داخل کر لے۔ دیکھیے جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، جب ان کو کوئی نعمت ملتی ہے تو اسپونٹینیسلی ان کے منہ سے شکر کے ایسے الفاظ نکلتے ہیں۔ یہ دعا کیا ہے؟ دراصل شکر کے الفاظ ہیں۔ تو جو نعمتوں کا قدردان ہوتا ہے وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔ اور یہاں پر سلیمان علیہ السلام کے مسکرانے اور ہنسنے کی بات بھی ہوئی۔ یاد رکھیے انبیاء کا ہنسنا جو ہے وہ زیادہ تر مسکرانا ہی ہوتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھلکھلا کر یا کہکا لگا کر ہنستے نہیں تھے بلکہ صرف مسکراتے تھے۔ عبداللہ بن حارث کہتے ہیں میں نے کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ کو کبھی اس طرح ہنستے نہیں دیکھا کہ آپ کے حلق کا کوا نظر آ جائے، بلکہ آپ تبسم فرمایا کرتے تھے، اور مسکرانا بھی صدقہ ہے جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ پھر ایک موقع پر سلیمان نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہنے لگے کیا بات ہے مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، کیا وہ کہیں غائب ہو گیا؟ سبحان اللہ، اس آیت میں اتنی حکمتیں ہیں انسان حیران ہو جاتا ہے۔ ایک طرف یہ پتہ چلتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے جو لشکر اکٹھے کیے گئے تھے ان کا باقاعدہ ریکارڈ رکھا جاتا تھا، ان کی اٹینڈنس ہوتی تھی، کیونکہ منظم طریقے سے کام کرنے کے نتائج کچھ اور ہوتے ہیں۔
اور مثلاً آپ لوگ یہاں پڑھنے آتے ہیں، کوئی اٹینڈنس نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ باقاعدہ کورس میں داخلہ لیں تو پھر اٹینڈنس بھی ہوگی، اور وہ انسان کو ڈسپلن کے ساتھ کام کرنے پر، کنسسٹنسی کے ساتھ کام کرنے پر آمادہ کرتی، کیونکہ لوگ چاہتے ہیں ہمیں پابندیوں سے آزاد کر دیا جائے. وہ آزادی بعض اوقات ہمارے اپنے لیے نقصان دہ ہو جاتی، کیونکہ ہمارے ساتھ نفس ہے. یعنی اصل میں ہم چاہتے کیا ہے کہ اپنی دنیا کو پورا وقت دیں، اور جب وقت ملے تو بس دین کو تھوڑا سا حاضری لگوا دیں. آپ سوچئے جنوں اور انسانوں اور مخلوقات کے لشکر تھے، ان کی تعداد کتنی ہوگی، اس سے اندازہ لگائیے. سلیمان علیہ السلام کا علم اور ان کی نظر کیسی تھی کہ حدود کا سائز بھی کیا ہوتا ہے کہ ہاتھ میں پکڑ لے انسان. وہ نظر نہیں آئی تو اس کا بھی پیچھا کیا کہ وہ کہاں گئی. اور ہدہد کی شاید اسی کام کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدہد کو مارنے سے منع کیا ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کیا بات ہے، مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، کیا وہ کہیں غائب ہو گیا؟ ایسی ہی بات ہوئی تو میں اسے سخت سزا دوں گا. لشکر میں تھے نا، کورٹ مارشل کر دوں یا اسے ذبح کر ڈالوں گا. اللہ اکبر، اتنی سخت سزا ایبسنٹ ہونے کی، غیر حاضری کی. جتنے بڑے مشن سے جو غیر حاضر ہوتا ہے اتنا ہی بڑا جرم کرتا ہے. آپ درس میں نہ آئے تو کوئی نہیں پوچھے گا آپ کو، لیکن اگر آپ جاب پہ نہ جائیں تو کیا ہوگا، تو اس کا ہمیں پتا ہوتا ہے. طبیعت خراب بھی ہو تو چل پڑتے ہیں کیونکہ پوچھ ہوگی، اور یہاں چونکہ پوچھ نہیں، والنٹریلی سیکھنا ہے. آج طبیعت نہیں، آج موڈ نہیں، آج ویکینڈ ہے، آج تو ریلیکس کرنے کا دن ہے. تو وہ کہتے نہیں، اسے کوئی معقول وجہ پیش کرنی ہوگی، یا وہ میرے سامنے کوئی معقول وجہ پیش کرے. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ حکمران کو، ایک جرنیل کو اتھارٹی دی گئی کہ وہ اپنی فوج میں ڈسپلن قائم کرے، اور یہ ڈسپلن قائم کرنا کوئی دین کی روح کے خلاف نہیں، کیونکہ امانت ایک بھاری ذمہ داری ہے اور ایک امانت ہے، اس امانت کو صحیح طور پر ادا کرنا چاہیے. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، تھوڑی ہی دیر گزری تھی سلیمان علیہ السلام کو کہ ہدہد آ گیا اور کہنے لگا میں نے وہ کچھ معلوم کر لیا ہے جو ابھی تک آپ کو معلوم نہیں. میں سبا سے متعلق ایک یقینی خبر آپ کے پاس لاؤں. یقینی خبر، ایسے ہی نہیں بہانہ بنا رہا. میں نے دیکھا کہ ایک عورت ان پر حکمرانی کرتی ہے جسے سب کچھ عطا کیا گیا ہے اور اس کا تخت عظیم الشان ہے. اچھا، ہم ہدہد کو دیکھتے ہیں سمجھتے انہیں کیا پتا ہم ان کے سامنے کیا کر رہے ہیں. کتنی چھوٹی چھوٹی پرندوں کی آنکھیں ہوتی ہیں، دیکھیں کتنی گہری نظر ہوتی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ عقاب اور چیل وغیرہ کئی 100 فٹ کی بلندی سے اترتے ہیں اور تیزی سے اٹھا کے لے جاتے، وہ چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی جو وہ وہاں سے دیکھ لیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جانوروں کو، پرندوں کو بعض اوقات کچھ صفات ہم سے بھی زیادہ دے رکھی ہوتی ہیں، تو اس لیے ان کو انڈرمائن نہیں کرنا چاہیے. اللہ کی ہر مخلوق کے اندر کوئی کوالٹی ایسی ہوتی ہے جس کی بنا پر اس کی قدر کرنی چاہیے. جس کام کے لیے اس کو پیدا کیا گیا وہ آپ نہیں کر سکتے. ہدہد نے بھی یہی کہا نا، میں جو خبر لے کر آیا ہوں وہ آپ کو نہیں معلوم. احطت بما لم تحط به. حالانکہ سلیمان علیہ السلام کے پاس تو جن بھی تھے جو طرح طرح کی خبریں لا کر دیتے تھے، لیکن یہ خبر ہدہد ہی کے حصے میں تھی اور وہی لے کر آیا. میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ خود اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو آراستہ کر کے انہیں راہ حق سے روک دیا ہے، لہٰذا وہ راہ حق پا نہیں رہے. اس اللہ کو سجدہ نہیں کرتے جو ان چیزوں کو نکالتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں پوشیدہ ہیں. سبحان اللہ. ایک ہدہد کو یہ سمجھ ہے کہ اللہ رب العالمین کون ہے، اور وہ سب کچھ جانتا ہے جسے تم چھپاتے ہو، جسے تم ظاہر کرتے ہو. ہدہد پریشان ہے انسانوں کے شرک پر، اور یہ بھی سمجھے کہ شیطان انہیں بہکا رہا ہے. یعنی ایک پرندے کے اندر کس قدر سمجھ کی باتیں ہیں. سلیمان علیہ السلام کو بھی علم دیا گیا تھا اور ان کے لشکروں کو بھی بہت علم دیا گیا تھا. اس اللہ کو سجدہ نہیں کرتے جو ان چیزوں کو نکالتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں پوشیدہ ہیں، اور وہ سب کچھ جانتا ہے جسے تم چھپاتے ہو، جسے تم ظاہر کرتے ہو. اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے. اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم. قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین. سلیمان نے کہا ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ تو سچ کہہ رہا ہے یا تو جھوٹا ہے. وہ کہہ رہا ہے میں یقینی خبر لا رہا ہوں، آپ اس یقینی خبر کی بھی تحقیق کرتے ہیں. ایک لیڈر کو ایکشن لینے سے پہلے میک شور کرنا چاہیے کہ جو خبر کسی ایک نے آ کے پہنچائی ہے وہ سچی بھی ہے یا نہیں. کیونکہ ہوتا ہی ہے نا کہ سب ماں کے پاس جا کے روتے ہیں، اس بہن بھائی نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا. تو ماں کو کیا کرنا چاہیے پھر؟ صرف ایک کی سن کے فیصلہ نہ کرے، دوسرے کو بھی بلا کے پوچھے کہ معاملہ کیا ہے.
تو اکثر آپ دیکھیں گے کہ وہ پہلے پہنچ جاتا ہے, جو غلط فیصلہ کروانے کے نوک پہ ہوتا ہے. یہ میرا خط لے جا اور ان کی طرف پھینک دے, پھر ان سے ہٹ کر دیکھ وہ کیا جواب دیتے ہیں. اب اسی کو کام سپرد کر دیا گیا جو خبر لایا تھا. سبا کی ملکہ کہنے لگی, اے اہل دربار, میری طرف ایک بڑا اہم خط پھینکا گیا ہے, اور وہ یہ ہے, وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ, شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اور خط کا کانٹینٹ کیا ہے؟ یہ کہ میرے مقابلے میں سرکشی اختیار نہ کرو, بلکہ فرما بردار اور مطیع ہو کر میرے پاس آ جاؤ. بس اتنی سی بات. یہ خط سنا کر ملکہ کہنے لگی, اے اہل دربار, میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو. اچھے لیڈر کی کوالٹی, اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنا. جب تک تم لوگ میرے پاس موجود نہ ہو میں کسی معاملے کو طے نہیں کیا کرتی. اعتماد دیا جا رہا ہے, کانفیڈنس دے رہی ہے. درباری کہنے لگے, ہم بڑے طاقتور اور سخت جنگجو ہیں, مگر معاملے کا اختیار تو آپ ہی کو ہے. وہ بھی کتنے اچھے ساتھی ہیں کہ اپنی قوت کا اظہار کر کے اتھارٹی لیڈر کو دیتے اور فائنل ڈیسیژن آپ کا. اور جس قوم کے اندر یہ نہ ہو اس کے کام کبھی نہیں سنورتے. یعنی مشورہ سب دیں لیکن الٹیمیٹ اتھارٹی کسی ایک کے پاس ہونی چاہیے تاکہ معاملات کا صحیح بر وقت فیصلہ ہو سکے. ورنہ بہت سے معاملات صرف اسی لیے لٹکتے رہتے ہیں کہ کوئی ڈیسیژن نہیں لیتا اس پر کہ کرنا کیا ہے. آپ خود ہی غور کریں کہ آپ ہمیں کیا حکم دیتی ہیں. ملکہ کہنے لگی, بادشاہ لوگ جب کسی علاقے میں داخل ہوتے ہیں تو اسے اجاڑ دیتے ہیں اور وہاں کے معززین کو ذلیل بنا دیتے ہیں, اور یہی کچھ یہ لوگ بھی کریں گے. ابھی دیکھ لو انجام کیا ہوگا. جنگ کوئی اچھی چیز نہیں. یعنی ایک عورت کو یہ بات سمجھ آ گئی. تو ایک عقل مند لیڈر جو ہے وہ قوم کے حق میں وہ فیصلہ کرتا ہے کہ جس سے قوم کے حقوق کی حفاظت ہو, نہ کہ صرف باتوں اور لفاظی کے ساتھ وہ ایسا جوش دلا دیتا ہے کہ پھر اس کے بعد کے انجام کو کون جانے. وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ, اور میں تجربے کے طور پر ان کی طرف کچھ تحفہ بھیجتی ہوں. مزید سمجھداری, دور رسی, کیونکہ تحفے سے دشمنی کم ہوتی ہے. جن رشتہ داروں سے ناراضگی ہے نا, رمضان اچھا موقع ہے, ایک موقع آ گیا ہے ہاتھ کہ آپ ان کو منا لیں. آپ ان کو سلام بھیجیں, دعائیں بھیجیں, رمضان مبارک کہیں, اور اگر ممکن ہو تو کچھ گفٹ بھی بھیج دیں تاکہ ان کے دلوں کی کدورت اور ناراضگی دور ہو, یا شاید کچھ کم ہو جائے, اور اگلے رمضان تک پھر شاید کچھ اور کم ہو جائے, اور پھر مرنے سے پہلے صلح ہو جائے. پھر دیکھو گی کہ میرے بھیجے ہوئے آدمی کیا جواب لاتے ہیں. تو ایک عورت کی جو سمجھداری ہے اس میں خاندانوں میں بڑا فائدہ ہوتا ہے. ایک سمجھدار عورت جذباتی فیصلے نہیں کرتی, وہ ایسے فیصلے کرتی ہے جس سے اس کی اپنی ذات, اس کے بچے, اس کا گھر, اس کی عزت, اس کی زندگی, اس کی آخرت, ہر چیز کا فائدہ ہو. کیونکہ اگر عورت بگڑ جاتی ہے, اگر عورت ناسمجھ ہو جاتی ہے تو گھر نہیں بنتے. تو اسی طرح کسی قوم کا لیڈر اگر سمجھدار نہ ہو تو وہ قوم کو ہلاکت کے گڑھے میں جا پھینکتا ہے. ابن عباس کہتے ہیں اس عورت نے اپنی قوم سے کہا, اگر اس نے تحفہ قبول کر لیا تو وہ ایک عام بادشاہ ہوگا, تو تم اس سے جنگ کر لینا. اگر اس نے قبول نہ کیا تو نبی ہوگا, اس کی پیروی کر لینا. پرکھنے کا بھی کتنا اچھا طریقہ ہے. پھر جب وہ وفد تحفہ لے کر سلیمان کے پاس آیا تو سلیمان نے کہا, کیا تم مجھے مال کا لالچ دیتے ہو؟ وہ تو اللہ نے مجھے پہلے ہی تم سے زیادہ دے رکھا ہے. تمہارا یہ تحفہ تمہیں کو مبارک ہو جس پر تم اترا رہے ہو. ان کے پاس واپس چلے جاؤ, ہم ان پر ایسے لشکروں سے چڑھائی کریں گے جن کا وہ مقابلہ نہ کر سکیں گے, اور انہیں ذلیل کر کے وہاں سے نکال دیں گے, اور وہ ہمارے سامنے پست ہوں گے. اب سلیمان نے اپنے درباریوں سے کہا, اے اہل دربار, تم میں سے کون ہے جو ان کے مطیع ہو کر آنے سے پہلے پہلے ملکہ کا تخت میرے پاس اٹھا لائے. اب سلیمان علیہ السلام کی سمجھداری آپ دیکھیے. ایک دیو ہیکل جن نے کہا, آپ کے دربار کو برخاست کرنے سے پہلے میں اسے لا سکتا ہوں, یعنی کچھ گھنٹوں میں لے آؤں گا. میں اس کام کی پوری قوت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں. پھر ایک اور شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہنے لگا, میں یہ تخت آپ کو آپ کی نگاہ لوٹانے سے پہلے ہی لائے دیتا ہوں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنوں کے اندر بھی درجات ہیں, کچھ معمولی ہوتے ہیں, کچھ دو ہیکل, کچھ اس سے بھی بڑے, عفریت, یعنی اتنی زیادہ قوت. اور اس میں علم کی قوت بھی ہے. آپ دیکھیے کہ علم کے ساتھ انسان جو فیصلے کرتا ہے وہ بہتر ہوتے ہیں. پھر جب سلیمان نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو پکار اٹھے, ھذا من فضل ربی, یہ تو میرے رب کا فضل ہے, لیبلونی, تاکہ وہ مجھے آزمائے, اشکر ام اکفر, کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں.
نعمت پا کر طرز عمل کیا ہونا چاہیے. جب کوئی ایسی چیز آپ کو مل جائے جسے آپ سوچ ہی نہیں رہے تھے, یا آپ کی توقعات سے بڑھ کر ہو, یا آپ کے لیے بہت آسانی کا سبب ہو, تو اس پر لازماً رب کا شکر ادا کریں. اب مثلاً آپ نے اچھی سی نماز پڑھی تو اس پر فخر کرنے کی وجہ شکر ادا کریں, یا اللہ تیرا شکر ہے. تو اب اس شکر کی وجہ سے اگلی اور اچھی ہوگی. تو نیکی کے کاموں کی توفیق ملنے پر بھی شکر ادا کرتے رہیں, اور بندوں کی خدمت کے یا ویسے کوئی ڈیسیژن یا کوئی بھی اچھی بات اللہ تعالیٰ آپ سے کروا لے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. اور جو شکر ادا کرتا ہے تو اس کا شکر اپنے ہی لیے مفید ہے, اور اگر کوئی ناشکری کرے تو میرا رب اس کے شکر سے بے نیاز اور اپنی ذات میں بزرگ ہے. ھذا من فضل ربی, اپنی کوشش کو کچھ نہ سمجھا. پھر درباریوں سے کہا اس کے تخت کا حلیہ تبدیل کر دو, ہم دیکھتے ہیں آیا وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو راہ راست پر نہیں آ سکتے. اب سلیمان علیہ السلام بھی ملکہ کو ٹیسٹ کر رہے ہیں. اب دیکھیے شخصیت کو پرکھنے کے لیے کچھ چیزیں ڈیوائس کی جاتی ہیں, کوسچنز ہوتے ہیں, کچھ پکچرز دکھائی جاتی ہیں, کچھ ایکٹیویٹیز کرائی جاتی ہیں دیکھنے کے لیے کہ اس بچے یا اس شخص کے اندر کون سی کوالٹیز, یہ کام کیسے کر سکتا ہے. اور آج کی دنیا میں یہ ریسرچز بہت ہوتی ہیں, لیکن آپ دیکھیں کہ یہ حکمت اللہ تعالیٰ نے ہزاروں سال پہلے سلیمان علیہ السلام کو دی تھی کہ کس کس طریقے سے وہ ٹیسٹ کر رہے ہیں. پھر جب ملکہ مطیع ہو کر آ گئی تو سلیمان نے اس سے پوچھا کیا تمہارا تخت بھی اسی طرح کا ہے, کیونکہ وہ کچھ تبدیل بھی ہو چکا تھا. وہ کہنے لگی یہ تو گویا ہو بہو وہی ہے, اور ہمیں اس سے پہلے ہی حقیقت حال معلوم ہو گئی تھی, اور ہم فرما بردار ہو گئے, ہم مسلمان ہو گئے. ملکہ کو ایمان لانے سے ان چیزوں نے روک رکھا تھا جنہیں وہ اللہ کے سوا پوچھتی تھی, کیونکہ وہ کافر قوم سے تھی. وہ تھی اچھی, لیکن اس کا ماحول نہیں تھا کہ جس سے وہ ہدایت پاتی. اس کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا, تو سلیمان علیہ السلام اس کی ہدایت کا ذریعہ بنے. اس ملکہ سے کہا گیا محل میں چلو. جب اس نے دیکھا تو سمجھی یہ پانی کا ایک حوض ہے. یعنی اب لیٹسٹ ٹیکنالوجی میں ایسے فلورز بنتے ہیں کہ جو شیشے کے ہوتے ہیں اور نیچے سے روشنیاں یا پانی وغیرہ نظر آ رہا ہوتا ہے, لیکن ہزاروں سال پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ٹیکنالوجی دے رکھی تھی کہ وہ اپنے محل کو اس طرح تعمیر کریں. چنانچہ اپنی پنڈلیوں سے اس نے کپڑا اٹھا لیا. سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ تو شیشے کا چکنا فرش ہے. تب وہ بول اٹھی اے میرے رب, میں سورج کی پوجا کر کے اپنے آپ پہ ظلم کرتی رہی ہوں, اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی. تو آپ دیکھیے کہ باقی پیغمبروں کے برعکس انہوں نے جہاں دعوت دی وہ دعوت آسانی سے قبول ہو گئی. تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, ضروری نہیں ہوتا کہ سارے لوگ انکار ہی کرنے والے ہوں. اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو, تو اسی وقت وہ دو فریق مومن اور کافر آپس میں جھگڑنے لگے. صالح نے کہا میری قوم کے لوگوں, تم بھلائی سے پیشتر برائی کو کیوں جلدی طلب کرتے ہو؟ تم اللہ سے بخشش کیوں نہیں طلب کرتے تاکہ تم پہ رحم کیا جائے؟ وہ کہنے لگے ہم تو تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو منحوس سمجھتے ہیں. صالح نے کہا تمہاری نحوست تو اللہ کے پاس ہے, بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ آزمائش میں پڑے ہوئے ہو. اور اس شہر میں 9 سرغنے تھے جو ملک میں تخریب کاریاں ہی کرتے تھے اور اصلاح کا کوئی کام نہ کرتے تھے. انہوں نے کہا سب آپس میں اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم رات کو صالح اور اس کے گھر والوں پہ شبخون ماریں گے, پھر اس کے ولی سے کہہ دیں گے کہ ہم تو اس کے خاندان کی ہلاکت کے موقع پر موجود ہی نہ تھے, اور یقیناً ہم سچے ہیں. چنانچہ انہوں نے ایک چال چلی اور ہم نے ایک چال انہیں پر لوٹا دی جس کی انہیں خبر تک نہ ہوئی. سو دیکھو ان کی چال کا انجام کیا ہوا, ہم نے ان سرغنوں اور ان کی قوم کو تباہ کر دیا, سب کے سب کو. سو یہ ہے ان کے خالی پڑے ہوئے گھر اس ظلم کی پاداش میں جو وہ کیا کرتے تھے. اس واقعے میں بھی ایک نشان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. کیا کہ ظلم گھروں کو تباہ کر دیتا ہے. تورات میں آتا ہے اے آدم کے بیٹے ظلم نہ کر, یہ تیرے گھر کو تباہ کر دے گا. جو مرد حضرات ظالم ہوتے ہیں, بیویوں پہ ظلم کرتے ہیں, بچوں پہ ظلم کرتے ہیں, تلخ زبان ہوتے ہیں, گالی گلوچ کرتے ہیں, ان کے گھر نہیں بستے. اسی طرح جو عورت بد زبان ہوتی ہے اور سختی کا معاملہ کرنے والی ہوتی ہے, اس کا بھی نباہ نہیں ہوتا. اب دیکھیے بادل ایک دوسرے کے اندر کس طرح ضم ہو کے بارش برساتے ہیں جو رحمت اور برکت لاتی ہے, نرمی کی وجہ سے اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے میں مل جل جاتے ہیں. نرمی خیر لاتی ہے اور آپس میں انسان ایک دوسرے میں شیر و شکر ہو جاتے ہیں, باہم ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں, ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہیں, ایک دوسرے کی کیئر کرتے ہیں, اور اس طرح گھر آباد ہوتے ہیں, نسلیں آباد ہوتی ہیں.
تو اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ اگر کسی بھی درجے پر سختی ہے ہمارے مزاجوں میں تو اس کے اندر نرمی لائیں. الا یہ کہ بچوں کو کبھی کبھار ڈسپلن کرنا ہو ہدہد کی طرح تو اور بات ہے، ورنہ ہر روز ہر موقع پہ اٹھتے بیٹھتے بد دعائیں، گالیاں اور بری بری باتیں، یہ طرز عمل خود انسان کو ہلاکت میں ڈالنے والا ہے. تو ظلم حرام ہے، قیامت کے دن بھی نقصان کا باعث ہوگا. ظلم کے نتیجے میں نیکیاں بھی کام نہیں آئیں گی. وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے تھے اور نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے. اور لوط کا واقعہ یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیا تم سمجھ رکھنے کے باوجود بدکاری کے کام کرتے ہو؟ کیا تم شہوت رانی کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو؟ بلکہ تم تو جہالت کے کام کرتے ہو. چنانچہ اس کی قوم کو اس کے سوا کوئی جواب بن نہ پایا کہ انہوں نے یہ کہہ دیا لوط اور اس کے ساتھیوں کو اپنے شہر سے نکال دو، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں. چنانچہ ہم نے لوط اور اس کے گھر والوں کو بچا لیا سوائے اس کی بیوی کے جس کے لیے پیچھے رہ جانا ہم نے مقدر کر دیا تھا. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، پھر ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی، کیسی بری تھی یہ بارش جو ان لوگوں پر ہوئی جنہیں عذاب الہی سے ڈرایا گیا تھا. قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اللہ خیر اما یشرکون. آپ ان سے کہیے سب تعریف اللہ کے لیے ہے اور اس کے ان بندوں پر سلامتی ہو جنہیں اس نے برگزیدہ کیا، چن لیا. اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں یہ اس کا شریک بنا رہے ہیں. تو یاد رکھیے واعظ و نصیحت سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا اور درود پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ اس میں دونوں چیزیں آ گئی ہیں، الحمدللہ بھی اور سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. یعنی جب آپ کوئی لیکچر دیں، کوئی واعظ کریں، کوئی نصیحت کریں تو پھر نحمدہ ونصلی، یہ مختصر ترین ہے، ایک لفظ میں تعریف اور ایک لفظ میں درود ہے. اچھا ایسا ہے کہ آپ لوگ کوئی نہ کوئی پلان ضرور کر لیں رمضان کے بعد کچھ جوائن کرنے کا. یہاں ویکینڈ پہ بھی کلاسز ہوتی ہیں، اردو میں بھی ہوتی ہیں، انگلش میں ینگ لڑکیوں کے لیے ہوتی ہے، چھوٹے بچوں کا اسکول ہے، ویکینڈ اسکول جس کو کہتے ہیں. اسی طرح جمعے کے دن شام کے وقت درس قرآن ایک ہوتا ہے جس میں کوئی ٹیسٹ وغیرہ نہیں ہوتے، صرف کلاس بھی ہوتی ہے اور اس کے بعد ڈسمسل ہو جاتا ہے. اور اسی طرح الہدیٰ ویکینڈ اسکول جو ہے یہ بچوں کا، اس میں ہفتے اور اتوار کو کلاسز ہوتی ہیں. اگلے سیشن کی رجسٹریشن کی معلومات آپ کو جولائی میں ملیں گی، ویب سائٹ پر بھی ہوں گی. اور سلیبس میں قرآن کی تلاوت، فہم، دعائیں، اسوہ حسنہ، اچھے اخلاق اور موجودہ دور میں اچھا مسلمان بن کے جینا یہ سکھایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کی کوششیں قبول کرے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.